ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ یاسین لے کر حاضر ہوا ہوں. اس سے قبل کی گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ دن پہلے بنا ہے یا رات پہلے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہماری گفتگو ہوئی تھی جو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، اور جنہوں نے نہیں سنا ہو وہ ہماری اس سے پہلے والی کلپ کو ضرور سن لیں. مثلا پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا تھا. اس سے مراد کشتی نوح ہے اور بھی دیگر چیزیں. میں نے پھر آخر میں یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کل کی گفتگو یعنی آج کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ہیڈنگ ہے کہ قیامت کیا اچانک آئے گی، اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو آئیے خدا کی مدد سے ہم ابتدا کرتے ہیں. اس آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. یہ لوگ بس ایک زوردار دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا. اس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس وقت وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے. تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو اچانک ایک دھماکے کی آواز، زوردار آواز بلند ہوگی جس سے سب بجھ کر رہ جائیں گے. اس وقت بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہوگی. دکاندار اور گاہک دونوں کے درمیان قیمت پر بحث ہو رہی ہوگی کہ اچانک ایک دھماکے کی صدا بلند ہوگی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی. کوئی بھی اپنے گھر تک نہ جا سکے گا اور نہ ہی کوئی کسی کو وصیت کر سکے گا. ایسے حالات ہو جائیں گے. مجمع البیان میں مرقوم ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دکاندار کپڑا کھول کر گراہک کو دکھا رہا ہوگا. ابھی اس نے کپڑا تہ نہیں کیا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا کہ زوردار دھماکہ ہوگا. لقمہ ایک طرف گرے گا، کھانے والا دوسری طرف گرے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. کوئی شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلانے میں مصروف ہوگا، یعنی جانوروں کو. ابھی مویشیوں نے پانی نہیں پیا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. وہ زوردار دھماکہ بالکل اسی طریقے سے جیسے عموماً سننے کو ملتا ہے کہ فلاں مقام پر بلاسٹ ہوا اور فلاں چیز تباہ ہو گئی. لوگوں کو اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتے ختم ہو گئی، زندگیاں ختم ہو گئیں، لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کام برباد ہو گیا، لوگوں کی دکانیں ختم ہو گئیں،
گھر سے آئے تھے وعدہ کر کے، یہ کام سامان لینے کے لیے گھر واپس نہیں جا سکے، یعنی اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جبکہ اس کی طاقت ایک محدود طاقت ہوتی ہے، تب یہ حال ہوتا ہے کہ تباہی مچ جاتی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ خداوند عالم کا وعدہ کہ زوردار دھماکہ ہوگا، دنیا کو تباہ کر دے گی، اس وقت کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اللہ کا قول ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف نکل پڑیں گے۔ تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ اجداث سے قبریں مراد ہیں، اور اس کے بعد پھر قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تفسیر قمی میں ابو الجارود سے مرقوم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ قبروں میں ہوں گے، جب وہ اٹھیں گے تو وہ سمجھیں گے شاید وہ اس سے قبل نیند میں تھے، سو رہے تھے، چنانچہ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدنصیبی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ اس وقت ملائکہ کہیں گے یہ وہی وقت ہے جس کا رحمان نے یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ روضہ کافی میں حسن بن شازان الواسطی سے منقول ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں میں نے کہا کہ اہل واسط کے جفاکار ذکر کیا، اور لکھا کہ عثمانیوں کا ایک گروہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا، جو آج کے دور کے شیعوں کے لیے بھی پیغام ہے، وہ آپ نے تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ نے باطل حکومتوں کے دور میں ہمارے شیعوں سے صبر کا میثاق لیا ہے، لہٰذا تمہیں اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے صبر کرنا چاہیے۔ اگر سید الخلق آ جائیں تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے کھڑا کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اصول کافی میں مرقوم ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا لوگوں قیامت اور دوبارہ جی اٹھنے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک مرتبہ نیند کا ہوتا ہے۔ تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اہل ارض کو موت دے گا تو پھر تخلیق خلق اور امانت خلق کے وقفے کے برابر وقفہ کرے گا، پھر آسمان دنیا پر رہنے والی مخلوق پر موت طاری کر دے گا، پھر دوسرے آسمان پر رہنے والوں کو ہلاک کرے گا، پھر تیسرے آسمان پر رہنے والوں کو ہلاک کرے گا، پھر چوتھے آسمانوں پر رہنے والوں کو ہلاک کرے گا، اور یوں وقفے سے ایک ایک آسمان کی مخلوق کو ہلاک کرتا رہے گا، پھر میکائیل پر موت طاری کرے گا، پھر ایک وقفے کے بعد جبرائیل پر موت کو مسلط کرے گا، وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں، پھر اسرافیل پر موت طاری کرے گا، پھر ملک الموت پر موت طاری کرے گا، وہ ملک الموت جو سب کی روح قبض کرتے ہیں ان پر موت طاری ہوگی، پھر آواز قدرت بلند ہوگی لمن الملک اليوم، ہر طرف سناٹے کا راج ہوگا، پھر وہی خدا جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ سورہ مومن آیت نمبر 16، یعنی خدا کہے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، للہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر وہ خود جواب دے گا خدائے واحد و قہار کی حکومت ہے۔ محترم ناظرین ذرا غور کریے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب پر موت طاری ہوگی، سب کو ختم ہو جانا ہے، تو پھر ہم کیوں تکبر کریں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور خود خدا بھی ندا دے گا، پھر ندائے قدرت بلند ہوگی، آج جبار کہاں ہیں، آج متکبر کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے ساتھ اور معبودوں کا عقیدہ رکھتے تھے؟ محترم ناظرین ذرا غور کریے، تکبر یہیں رہ جائے گا، دولت یہیں رہ جائے گی، مکان یہیں رہ جائے گا، گاڑی یہیں رہ جائے گی، حکومت یہیں رہ جائے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ آواز آئے گی کہاں ہے متکبر،
جو اپنی دولت پر غرور کرتے تھے، جو اپنی قوت پر غرور کرتے تھے، جو اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے، جو اپنی صورت پر غرور کرتے تھے، جو اپنے لباس پر غرور کرتے تھے، جو اپنی شہرت پر غرور کرتے تھے، آج وہ سب کہاں ہیں؟ کوئی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے کام کریں کہ جس سے خداوند عالم ناراض نہ ہو، پھر اللہ مخلوقات کو زندہ کرے گا۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، آج کے دن اہل جنت مزے لینے میں مصروف ہوں گے۔ قیامت کے دن اہل جنت مردوں کی حوروں سے شادی کی جائے گی، وہ اپنی نئی نویلی دلہنوں کے ساتھ خوشیاں منائیں گے، اس میں مصروف ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور وہ ان کی بیویاں بہشت کے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ علی الارائک سے مراد ان تختوں کو کہا جاتا ہے جن پر چادر پڑی ہوئی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا نے جنت میں مومن کے داخلے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب مومن تخت پر بیٹھے گا تو اس کا تخت خوشی سے ہلنے لگ جائے گا، اور وہ فرشتہ جو اس کی ضروریات کے لیے موکل ہوگا، اس کی ملاقات کے لیے، یعنی جنتی شخص کے لیے جو وہ ضرورات کے لیے موکل ہے، معین کیا ہے اللہ نے کہ تم اس کی ضروریات کا خیال رکھو گے، وہ اس کی ملاقات کے لیے آنا چاہے گا، اندر آئے گا، اجازت مانگے گا، تو خدام جنت کہیں گے کہ ٹھہر جائیں۔ اس وقت اللہ کے ولی کی بیوی اپنے شوہر کی ملاقات کے لیے آمادہ ہو رہی ہے، آپ ابھی حائل مت ہو، پھر ان سے ملاقات کر لینا، ابھی نہیں۔ اتنے میں جنت کی حور یاقوت، لولو اور زبرجد سے بنے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے شوہر سے ملنے کے لیے روانہ ہوگی۔ شوہر جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہے گا۔ بیوی کہے گی، اللہ کا ولی آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، آج کا دن آپ کی تکلیف کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس حور کے گلے میں، اس کی بیوی کے گردن میں یاقوت سرخ کا ایک ہار ہوگا، جس میں ایک لوح ہوگی، اور اس لوح پر یہ عبارت لکھی ہوگی، اللہ کا ولی تو ہی میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں، تو میری طرف مائل رہے گا اور میں تیری طرف مائل رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجے گا جو اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ روضہ کافی میں مرقوم رسول خدا نے فرمایا، مومن جنت میں 1 ساعت اپنی جنتی بیوی کے ساتھ بسر کرے گا، 1 ساعت اپنے دوستوں کے ساتھ بسر کرے گا، 1 ساعت تخت پر لیٹ کر دوسرے اہل ایمان کو دیکھنے میں بسر کرے گا۔ جیسے کہ اللہ نے کہا، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور کہا جائے گا، اے جرائم پیشہ لوگوں تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ جب اللہ کی طرف لفظ سلام منسوب ہو تو اس کا معنی امان دینے کا ہوتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تمام مخلوق کھڑی ہوگی اور وہ کھڑے کھڑے تھک جائے گی۔ اس وقت ہر شخص بارگاہ احدیت میں عرض کرے گا، ہاتھوں کو جوڑے گا، گڑ گڑائے گا، خدایا حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں دوزخ میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یعنی اتنا زیادہ تھک جائے گا کہ وہ آرزو کرے گا، حساب جلدی کر، چاہے جہنم ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس وقت اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو نیکوکاروں کو علیحدہ کرے گی، بدکاروں کو جدا کرے گی۔ جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، کہ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیخ صدوق اعتقادات الامامیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شیطانی نمائندے کی بات غور سے سنتا ہے تو اس کی عبادت کر رہا ہے، یعنی شیطان کی عبادت، اور اگر کوئی اللہ کے نمائندے کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ محترم ذرا غور کریے ناظرین کرام، اللہ نے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا، شیطان کے راستے کو بھی واضح کیا ہے، اپنے راستے کو بھی واضح کیا ہے، اور دونوں کے کام کے طریقے کو بھی بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کی، ہادیوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے سارے راستوں کو واضح کر دیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگارہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ شیطان کا راستہ کون ہے، رحمان کا راستہ کون ہے۔
اس دن چونکہ اللہ نے سارے انتظامات کیے ہادیوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، لہٰذا ہمیں غور کرنا ہے کہ آخر کون ہے جو شیطان کا راستہ بتا رہا ہے، کون ہے جو رحمان کا راستہ بتا رہا ہے۔ آپ خود اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، دو قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کی غلطی کو تنہائی میں لے جا کر کے آپ کو آگاہ کرتا ہے، کہتا ہے آپ یہ غلطی نہ کریں، آپ کے اندر یہ غلطی ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ واقعی وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ غلطی نہ کریں۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک غلطی بھی نہ ہو، حتیٰ لوگوں کی نگاہ میں بھی آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، وہ آپ کی عزت کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ کہیں نہیں کہے گا، وہ آپ سے تنہائی میں کہے گا۔ آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ کو ٹوکے گا، اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو اس کی تعریف کرے گا اور آپ کو راہ خدا پر لگانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ نے اس کی بات کو غور سے سنا، گویا آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ اور یہ علامت ہے نیک لوگوں کی جو اللہ کے راستے پر لگائیں، جو آپ کو نہی عن المنکر کریں، جو آپ کو امر بالمعروف کریں، جو آپ کو برائیوں سے روک رہے ہوں، جو آپ کو نیکی کی ہدایت کر رہے ہوں، جو آپ کو نماز کی طرف لگائیں، جو آپ کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوششیں کریں اور آپ کے اندر سے برائیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ لیجئے واقعی وہ آپ کا بہترین دوست ہے، واقعی وہ ایسا شخص ہے جو اللہ کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے، جو آپ کی بہتری چاہتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی غلطی کو بھی تعریف بنا کر پیش کرتے ہیں، آپ کے گناہ کو، آپ کے جرم کو بھی کہتے ہیں واہ بہت اچھا کام کیا۔ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو کوئی بات نہیں، نماز مت پڑھو۔ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے برائی کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ ایسے افراد جو آپ کو راہ خدا سے دور کرتے ہیں اور خدائی باتوں کو ہوا میں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ سب ایسی ہی ہے، یقیناً یہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ اب یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم شیطان کے نمائندے کی بات کو غور سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ اگر غور سے سن رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم شیطان کی عبادت سے بچیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نمائندے کی بات کو غور سے سنیں جو واقعی ہمارا دوست ہے۔ شیطان کا نمائندہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری برائی میں ہماری تعریف اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ برائیوں میں اضافہ ہو جائے، تاکہ معاشرے میں ہم بدنام ہو جائیں اور ہماری بے عزتی ہو جائے۔ لیکن خدائی نمائندہ وہ آپ کی غلطی سے آپ کو آگاہ اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ آپ کو معاشرے میں عزت اور بلند ہو، عزت میں کمی نہ ہونے پائے۔ لہٰذا یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، لیکن یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم قرآن مجید سے وابستہ ہوں گے، جب ہم سیرت اہل بیت سے وابستہ ہوں گے، جب ہم معصومین علیہم السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ اور علامت مومن یہ ہے، مومن اپنے دوست و دشمن کو بہت جلدی پہچانتا ہے، اور سب سے بڑا اور دشمن وہی ہے جو شیطان یا شیطان کا نمائندہ ہو۔ یہ دائمی دشمن ہے جو آگے تک ان کی دشمنی باقی رہے گی، جب تک ہم زندہ ہیں ان کی دشمنی باقی ہے۔ یہ انسانی دشمنی نہیں ہے کہ ابھی کچھ دن دشمن ہے، ناراضگی ہے، سال 2 سال 4 سال 10 سال، کچھ دن بعد معاملات ایسے ہوئے کہ ہم سب ایک ہو گئے اور دشمنی ختم ہو گئی۔ لیکن شیطان کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی، جب تک انسان زندہ ہے وہ دشمنی ختم نہیں کرتا ہے، وہ ایسے ایسے حربے اپناتا ہے کہ جس سے ہم اس کے چنگل سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا محترم ناظرین، ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہم شیطان کے نمائندوں سے بچ سکیں، شیطان کی عبادت سے بچ سکیں، ہم اللہ کے نمائندوں کی طرف رجوع کریں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں، چونکہ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، شیطان کی باتوں میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی علامت بھی ہے، عقل مند انسان تو اس بات کو پہچانتا بھی ہے کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ بد عقل ہے اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں اس انسان کو جو اپنے دوست کو نہیں اور دشمن کو نہیں پہچانتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کریے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے۔ پروردگار عالم جو فرما رہا ہے یہی ہے، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ بے شک تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا تم سے، ہر انسان نے وعدہ کیا تھا، پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ نے کہا تھا کھلم کھلا دشمن ہے۔ لیکن کتنے بنی آدم ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اس وعدے کو توڑ دیا۔ آپ سوچئے ذرا وعدے کو توڑنا کیسا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم سنبھل جائیں، ہم سمجھ جائیں اور ہم اس کھلم کھلا دشمن سے دور ہو جائیں اور خدا سے جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل کریں، یعنی ہم اس کی عبادت نہ کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی بات مانیں، اللہ کے نمائندوں کی بات مانیں۔ محترم ناظرین، میں یہیں پر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔
انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم گفتگو شروع کریں گے. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.